اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سفر آخرت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک پرندہ ہدہد مامور تھا۔ ہدہد دربار سلیمانی کا خاص خدمتگار تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں جہاں کہیں سے بھی پانی ملتا تلاش کر کے لاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے رعایا بڑے ادب سے دست بستہ کھڑی ہوئی تھی۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ جنوں پری چرند پرند میں سے کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ منہ سے ذرا بھی آواز نکالے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، میں اپنے سامنے ہدہد کو موجود نہیں پا رہا۔ کیا پرندوں کی کثرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا دربار سے غیر حاضر ہے وہ؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہدہد نہ دکھائی دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد دربار سے غیر حاضر ہے۔ میں اسے اس کوتاہی کی سزا ضرور دوں گا، بلکہ ذبح کر ڈالوں گا، جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ ان کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ہر طرف خوف پھیل گیا اور سب کو ہدہد کے متعلق تشویش ہونے لگی۔ ہدہد کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور اسے ملکہ سبا بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں، ہدہد سلیمانی نے بتایا۔ ہم جنس ہدہد نے سوال کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ ہدہد سلیمانی نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے مطیع اور تابع فرمان ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ ہدہد بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے، لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کراؤں۔ ہدہد سلیمانی نے تیزی سے کہا، نہیں نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے اور اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ سے خفا ہوں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس وجہ کو معقول سمجھ کر ہدہد سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا یعنی یمن کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر بہت غصے سے پوچھا، اے ہدہد، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ ہدہد نے سر جھکا کر التجا کی، حضرت بے شک میں قصوروار ہوں، لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو ہدہد کہنے لگا، حضور، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضور کو شاید علم نہ ہو۔ میں ملک سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ 30 گز لمبے چوڑے اور جواہرات سے بنے تخت پر بیٹھتی ہے۔ وہ سرخ رنگ کا ہے۔ اس تخت احمر کے پائے یاقوت سے بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہیں۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ملک سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچائے۔ خط لے کر ہدہد اڑتا ہوا ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ ملکہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے راستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا۔
ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں یہ لکھا تھا، اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خداوند برتر کے حضور جھک جانا چاہیے۔ اسی کی رضا کو اپنا نصب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں۔ وہ خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھیں فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصد ان کی شوکت اور عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگائیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت اور طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بیش قیمت تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی میں روانہ کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر ایلچیوں سے فرمایا، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے۔ ملک و حکومت اور مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے، میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند ہو جائیں۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میرے نصب العین میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے آگاہ کیا اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئیں اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئیں۔ وہ اپنے عظیم الشان تخت پر سفر کر رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے ایسا شخص کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں، ایک جن نے ادب سے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم برقیہ نے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے پلک جھپکنے تک ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے وزیر اعظم برقیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئیں اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔